बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की दिलचस्प खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में लड़ पड़े। इख्तलाफात पहले भी जजेस के माबैन होते रहते थे और हमने सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न भी देखी, लेकिन लड़ाई का जो स्टाइल आज था वो इससे पहले कभी नहीं देखा और ये भी तारीख़ में एक नई रिवायत है। ये इख्तलाफ तो 2 दिन पहले से चल रहा था कि बेंच में वो दो मुतनाज़ा जजेस क्यों शामिल हैं। जो पहला तो एतराज़ ये था कि ये वो दो जजेस हैं जो, और ख़ास तौर पर एजाज़ुल हसन साहब, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर नून लीग के ख़िलाफ़ हर केस में बेंच का हिस्सा होते हैं। और माशाल्लाह जिस बेंच में ये होते हैं उस बेंच का आज तक कभी फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं है। ये वो एक बुनियादी ख़िलाफ़ था जो और एतराज़ था जो पीडीएम की जानिब से किया जा रहा था, जबकि जो टेक्निकल एतराज़ जो कि जिसकी बुनियाद सॉलिड थी जिस पर इफ़ेक्ट होना था, वो ये था कि जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साबिक सीसीपीओ लाहौर के ट्रांसफ़र केस में अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं। यानी वो कह चुके हैं कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उनको अब इस मुकदमे की समात में क्यों बिठाया गया, जिनका ज़हन पहले से ही हमें पता है कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है, जबकि मज़ाहिर अली नकवी जो उस बेंच से हटने को आमादा नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ फिर ऑडियो लीक्स भी आईं और उनकी जो असासाजात की तफसीलात हैं और मतलब नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज़ायद आमदनी और असासाजात, उनकी तफसीलात भी सामने लाई गई। लेकिन इन चीज़ों का तो कोई असर नहीं हुआ इन दोनों जज साहिबान पर। कल जब समात शुरू हुई और 9 रुकनी बेंच बैठा जिसमें ये 2 जजेस भी शामिल थे, तो फिर आवाज़ अदलिया के अपने अंदर से उठी। यानी उस बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद मियां मंदुखेल ने ये वाज़े तौर पर कहा कि ये मज़ाहिर अली नकवी साहब, इनके ख़िलाफ़ इनकी ना सिर्फ ऑडियोज़ आ चुकी हैं बल्कि इनके ख़िलाफ़ बेशुमार सबूत भी असासों और जायदादों के हैं। इतने संगीन और वाज़ेह इल्ज़ामात लगने के बावजूद तो इन साहब को अब ख़ुद इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और ये दोनों साहिबान महमूद डोगर केस में अपना ज़हन भी वाज़ेह कर चुके हैं, तो ये किस मुँह से इस बेंच में तशरीफ़ फरमाए। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये करार दिया कि ये पटिशन मेंटेनेबल है ही नहीं, बार की भी और पंजाब की भी, हुकूमत की भी, अपना पीटीआई की भी और स्पीकर्स की भी। उनका कहना था क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हाई कोर्ट में केस का फ़ैसला जब तक नहीं होता ये पटिशन नहीं बनती और इन पटिशन का फ़ैसला हाई कोर्ट के फ़ैसले पर असरअंदाज होगा। हमें उस फैसले का इंतज़ार करना चाहिए ताकि उसके खिलाफ अपील आ सके। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, क्योंकि 184(3) का केस है और 184(3) बात करती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है फुल कोर्ट। उन्होंने ये भी कहा कि इस बेंच में पर एतराज़ात हैं, तो जिन जजेस पर एतराज़ात हैं उन्हें भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये पहले दिन की कार्रवाई थी और उसके बाद समात एडजर्न हो गई। नोटिस किए जाने के बाद फ्रीकैन को अगले दिन जब समात हुई तो एक ऑर्डर जारी हुआ और जो पहले दिन ऑर्डर जारी हुआ था उस जारी शुदा ऑर्डर को पढ़ा जस्टिस माज़र खां फ़ारूक एच नाइक जो वकील है हुकूमत के। उन्होंने जस्टिस मंदुखेल साहब का, मोहम्मद मियां मंदुखेल का ऑर्डर पढ़ा और उसमें यही उन्होंने बात की जो उन्होंने मंदुखेल साहब ने की थी कि 2 जजेस पर एतराज़ है और ये अपना माइंड भी क्लियर चुके हैं, तो इन्हें इस बेंच का ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने उस वक्त बड़ी हैरत से कहा कि आपके पास मंदुखेल साहब का जो बयान था, नोट था, ऑर्डर का हिस्सा था, वो आपके पास है? उनका जी है। तो बड़े हैरान हुए चीफ साहब। उन्होंने कहा कि हमने इसको अभी तक ऑर्डर का हिस्सा बनाकर जारी नहीं किया, मेरे सामने नहीं है, तो आपके पास कैसे है? उन्होंने वाज़ेह किया कि कल ख़ुद ये ऑर्डर पढ़ा गया था तो हमने नोट्स लिए। नाज़रीन, आज की समात बहुत ही तारीख़ी और दिलचस्प रही इस लिहाज से कि जब 11 बजे, 11:30 बजे का समात का टाइम था, लेकिन 11:30 से 1:30 बज गया और बेंच नहीं आया
اور 2 بج گئے. پھر 2 بجے جب ایک اعلان ہوا سپریم کورٹ میں، روسٹم سے ایک اعلان ہوا کہ 23 فروری کا سپریم کورٹ کا آرڈر اپلوڈ کر دیا گیا. بڑے ایک دم سب حیران ہوئے کہ یہ اس آرڈر کی کیا ضرورت تھی اور کیوں یہ کیا گیا. جب گئے نکل کے دیکھا تو وہ آرڈر میں یہ بھی تھا کہ چونکہ بڑے بینچ کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور بینچ میں شامل 2 ججز اپنا ذہن کلیئر کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا. اور جو دیگر 2 ججز ہیں انہوں نے بھی اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا تھا بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اور پٹیشنز کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے، لہٰذا انہیں بھی بینچ سے الگ کیا گیا. وہ 4 ججز بینچ سے الگ کر دیے گئے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس میاں ممدوح خیل اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے. حالانکہ اطہر من اللہ صاحب نے اپنا مائنڈ کلیئر نہیں کیا تھا، یہ کوسچن کیا تھا اور کوسچن ججز کرتے رہتے ہیں جس پر سماعت ہوتی ہے. سنا یہ گیا ہے آف دی ریکارڈ کے دروازوں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے ججز کمیٹی میں ان 9 ججز کا ایک اجلاس ہوا جو 1.5 گھنٹہ جاری رہا، اور اس میں یہ بحث و تمیز چلتی رہی کہ ان ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہاٹ ایکسچینج رہا، آوازیں باہر آتی رہیں، اور بالآخر چیف جسٹس کو معذرت کرنا پڑی ان دونوں ساتھی ججوں سے. اور پھر انہوں نے بھی، چیف جسٹس نے آ کے اناؤنس تو یہ کیا کہ انہوں نے گریشیسلی خود کو بینچ سے الگ کیا ہے، لیکن سنا یہ گیا کہ انہیں بینچ سے الگ کیا گیا، اور وہ اس شرط پہ کیا گیا کہ اگر یہ 2 ججز نہیں بیٹھیں گے تو وہ 2 ججز بھی نہیں بیٹھیں گے جنہوں نے اعتراض کر کے اپنا مائنڈ کلیئر کیا. لہٰذا ان 2 ججز کو بھی بینچ سے الگ کیا گیا. ناظرین، لیکن یہاں ایک اور بڑی خوفناک اور حیرت انگیز بات یہ کہ ہمیشہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بینچ اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس اس بینچ کو نہیں توڑ سکتے، وہ ججز خود ریکیوز کرتے ہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ کورٹ پوری نہ رکنی آتی اور یہ 4 ججز اپنی اپنی باری پہ خود یہ کہتے کہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ہم اٹھ رہے ہیں، اور بینچ ٹوٹ جاتا. اور بینچ ٹوٹنے کے بعد سماعت ملتوی ہو جاتی، ختم. پھر نیکسٹ ڈے کے روسٹر میں چیف جسٹس ایک نیا بینچ تشکیل دیتے، چاہے وہ یہ 5 رکنی بینچ ہی ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. 5 رکنی بینچ آیا، چیف جسٹس نے بتایا کہ 4 ججز نے ریکیوز کر لیا ہے لہٰذا ہم 5 ججز کے ساتھ سماعت جاری رکھیں گے. سماعت ہوئی، دلائل ہوئے، اور جو کنسنسس ہوا، مطلب جو لاؤڈ تھنکنگ تھی وہ یہی تھی کہ تاریخ کون دے گا. ایک بڑے دلچسپ جملہ کا جسٹس منصور علی جسٹس جمال ممدوح خیل نے کہ ابھی تو رشتہ تو طے ہو، تاریخ تو بعد میں آئے گی. یعنی پہلے یہ تو طے ہو کہ تاریخ دے گا کون، آئے گی تو بعد میں. تو بہرحال کافی بحث و تمیز اور دلائل کے بعد جب یہ سوال ہوا کہ 2013 اور 2018 میں جب اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اسمبلیاں ختم ہوئی تھیں تو کس نے تاریخ دی تھی، تو معلوم ہوا صدر صاحب نے دی تھی. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب اسمبلی اپنی قدرتی مدت پوری کرے یا وقت پورا ہونے کی وجہ سے تعلیل ہو تو تاریخ دینا صدر کا کام ہے، الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57 کے تحت. گورنر KPK نے تو چیف منسٹر کی ایڈوائس پر اسمبلی توڑ دی تھی، اس لیے اس کیس میں KPK کیس میں تو کلیئر ہے کہ گورنر ہی اسمبلی کی تاریخ دیں گے الیکشن کی. لیکن پنجاب کے کیس میں گورنر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا. تو اسی نتیجے پر کورٹ بظاہر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ KPK پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر نے ایڈوائس دی، گورنر نے اس ایڈوائس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور 48 گھنٹے کا مقررہ وقت گزرنے کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی. یعنی جب اسمبلی تحلیل ہوئی وقت پورا ہونے پر، وہ 48 گھنٹے کا وقت پورا ہونے پر، تو ایسی صورت میں پھر آرٹیکل الیکشن ایکٹ 57، جب آئین خاموش ہے تو پھر قانون سے رہنمائی ہوگی. الیکشن ایکٹ 57 وہ مؤثر ہوگا اور صدر تاریخ دیں گے، جو کہ پہلے دے چکے ہیں. اب جو صدر تاریخ پہلے دے چکے ہیں اس پر ایک اور ایشو یہ آ گیا کہ اب تو وہ جو 57 ڈیز الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس اب باقی بچے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی لیپس کر گئے. تو یہ بھی سوالات ہوئے کہ اب تاریخ اگر آ بھی جائے تو کیا حالات اگر ناگزیر ہوں تو پھر کیسے الیکشن ہوگا، پھر بھی الیکشن نہیں ہوگا. جیسے کوئی جنگ چھڑ جائے، کرفیو لگ جائے، زلزلہ طوفان اتنا بڑا آ جائے. علی ظفر کا جو وکیل ہیں PTI کے، ان کا تو کہنا تھا کہ نہیں ملتوی ہوگا. لیکن چیف جسٹس نے بتایا کہ بھئی ترکی میں زلزلہ آیا تو جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں تو
الیکشن ہو ہی نہیں رہا، اور باقی ترکی میں بھی چند دن تاخیر سے ہوا ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ اگر ملک میں حالات ایسے ہو جائیں کہ الیکشن کرانے والی صورتحال رہے ہی نہ، یا گورنر یا صدر تاریخ ایسی دے دے کہ الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر تاریخ میں رد و بدل ہو سکتی ہے. اب جو ناظرین اس ساری صورتحال کے بعد جو کل یا چیف جسٹس نے باقی فریقین کو کہا ہے کہ وہ مختصراً دلائل دیں اور کل اس کیس کو نمٹایا جائے گا، اور جب نمٹایا جائے گا تو جو فیصلہ آئے گا وہ میرے خیال میں وہ یہ ہوگا کہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ صدر بھی خوش ہو جائیں گے، گورنر بھی خوش ہوگا، اور حکومت بھی خوش ہوگی، اور پی ٹی اے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ گورنر دیں، پنجاب میں صدر کی تاریخ دینا صدر کا اختیار بن گیا تھا، آرٹیکل 57 کے تحت جو انہوں نے دے دی. اس طرح وہ جو ان کی جو مداخلت اور مواخذے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ اس سے بچ جائیں گے، اور گورنر کی بات بھی درست ہو جائے گی کہ وہ انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی تو وہ تاریخ نہیں دیں گے، اور یہ بھی ہو جائے گا کہ تاریخ آ گئی. لیکن اس تاریخ میں اب چونکہ مدت وہ گزر چکی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتا، یا حکومت کے معروضی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ فنڈ فراہم نہیں کر سکتے، یا سیکورٹی کا بندوبست نہیں ہو سکتا. جیسے لاہور ہائی کورٹ سے سٹاف مانگا گیا تھا، تو ہائی کورٹ نے سٹاف دینے سے معذرت کی تھی. تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے، اور یہ بات ڈی جی الیکشن کمیشن نے بھی بتائی کہ ناگزیر حالات میں سیکشن 58 کے تحت تاریخ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ناظرین کل فیصلہ آ جائے گا، توقع یہی ہے. وکلاء نے اگر بات زیادہ لمبی نہ کی، جیسا کہ ان کو کہا بھی گیا اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم اس کو کل نپٹائیں گے، تو مختصر فیصلہ تو کل ہی آ جائے گا. اور فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ یہی ہوگا جو میں نے بتایا ہے، یہ سے کچھ مختلف ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے بھی ہم آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.